شوکت یوسف زئی صاحب آپ ہی ذرا بتا دیں، کیونکہ آج ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، اسد قیصر صاحب نے بھی کنفرم کیا، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ اس بات کا اندیہ دیا ہے رمضان کے بعد کوئی احتجاجی تحریک، کیونکہ تمام حربے تو آپ لوگ آزما کے دیکھ چکے ہیں جی، پارلیمنٹ سے بھی، سڑکوں سے بھی، سپریم کورٹ سے بھی، خطوط پہ خطوط بھی، تو اب بتائیں دوبارہ سے سڑکوں پر آنا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے، کیا سوچا ہوا ہے آپ لوگوں نے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم احتجاج کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، وہ کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس یہی آپشن ہے، ہم کوئی مسلح بردار گروپ تو ہے نہیں، تو باقی حکومت کا اپنا طرز عمل ہے، کیونکہ جمہوری حکومت نہیں ہے اور نئی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، نئی عوامی مینڈیٹ ہے ان کے پاس، تو یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر جس طرح یہ نہیں ظلم وہ تو کرتی سمجھ ہے، آ جس گئی نا، طرح آپ نے پنجاب کہا کے ہمارے اندر۔ پاس یہی آپشن ہے، تو آپشن میں عوام کو تھکانا بھی تو نہیں ہے نا، بلکہ بہت زیادہ تھک بھی چکی ہے نا، آپشن وہ والی استعمال کریں جو کارگر ثابت ہو۔ تبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ دیکھیں خطوط سے آگے چاہ رہے ہیں دیکھیں دوبارہ لانگ مارچ؟ آپ کا اشارہ اگر مذاکرات کی طرف ہے تو مذاکرات کر کے بھی ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہمیں ہے 100% اندازہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، جو ان کو لے کر آئے ہیں تو انہی کے پاس اختیار ہے، اختیار ان کو نہیں ملا ہے، صرف یہ حکومت کر رہے ہیں، سامنے یہ مورے ہیں اور یہ مورے آپ دیکھ رہے ہیں بس۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ترقی کے جو دعوے ہیں، کون سی ترقی ہوئی ہے اس ملک کے اندر؟ یا تو یہ بتایا نا کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہو، یہاں تو 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی ہیں پاکستان میں، اسپیشلی پنجاب کے اندر۔ ٹھیک ہے جب ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کی ایکسپورٹ ہے نہیں اور سرمایہ کار آ نہیں رہے ہیں، تو یہ کون سی ترقی ہے؟ بجلی کیا کہتے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی 2 دنوں میں، کہتے ہیں مہنگائی میں کمی آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ عوام کو اس طرح جھوٹ بول کے یہ سمجھتے ہیں کہ عوام مطمئن ہو جائے گی؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں ساری اسی لیے آپ چیزیں سے ہمارے پوچھ رہا ہوں نا سامنے کہ پڑی عوام ہے۔ کیا آج سے سمجھتی ہے، 2 یہ بھی سال ریاست پہلے کو پتہ چلے نا کتنی مہنگائی تھی۔ جی۔ شوکت صاحب اسی جی لیے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ بتا سکیں کہ عوام کیا سمجھ رہی ہے، ریاست کیا کر رہی ہے، یہ تو عوام کو پتہ چل رہا ہے، لیکن عوام کی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کیا ہے وہ بھی تو عوام، جانا ضروری ہے۔ دیکھیں اگر پی ٹی آئی پہ بھی عوام کا ہی پریشر ہے نا، عوام نے تو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، 8 فروری کو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے، عوام کا ہی تو پریشر ہے کہ یہ حکومت جو ہے کیا کر رہی ہے، یہ ڈیلیور تو نہیں کر پا رہی ہے، یہ عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دے پا رہی ہے، صرف دعوے ہی دعوے ہو رہے ہیں، ٹک ٹاک ہو رہے ہیں، اشتہارات ہو رہے ہیں میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے یہ ساری ان کی پرفارمنس ہے۔ دیکھیں قرضہ لینے پہ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ جو پاکستان کی معیشت مضبوط ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے دیکھیں قرضہ ہم نے بھی لیے ہیں اور 3.5 سالوں میں، ابھی ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی آپ نے 26,000 ارب کا قرضہ لیا، 3.5 سالوں میں ہم نے 26,000 کا قرضہ لیا، ہم نے پیسے واپس بھی کیے ہیں قرضہ، ٹھیک ہے لیکن اس حکومت نے صرف 2 سالوں میں، 2 سال بھی نہیں تھے، 2.25 سالوں میں، یعنی اپریل سے لے کے دسمبر تک 2 سالوں میں انہوں نے 27,000 ارب کا قرضہ لیا، ٹھیک ہے اور اس کے بعد انہوں نے $1 ارب قرضہ اور مزید اپلائی کیا ہے، ٹھیک اور ہے انڈیا میں قرضہ ملنے والا ہے، اور آپ نے موٹر وے بنا دی اور موٹر وے کے اوپر جو نہیں شوکت ٹول ٹیکس صاحب یہ بنا دیا باتیں ہے ہم کہ نا عام آدمی سے سفر نہیں کر سکتا شوکت ہے۔ صاحب میں نا اپنے اس موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں، یہ باتیں ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں، عوام جان بھی سکے، موقف کو بھی سب کو پوچھ لیا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ایسا کیوں ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ان تمام جو ایک جمہوری طریقے ہیں ان تمام کو اویل کر کے دیکھ چکی، خطوط بھی، سپریم کورٹ میں بھی، آرمی چیف کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، پارلیمان بھی، دھرنے بھی، ریلیاں بھی، تو سر بہترین حل میرے سے ہی لے لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں نہیں کنونس کر پا رہے؟ ہاں دیکھیں ان کے ساتھ بالکل بات چیت ہو رہی ہے، دیکھیں دونوں پارٹیوں کے درمیان بہت بڑا خلیج رہا ہے، 2 بڑے اختلافات رہے ہیں، اور ان کو عبور کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے تھوڑا وقت تو لگے گا۔ ٹھیک ہے دیکھیں اپوزیشن میں ہم بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں گرینڈ الائنس بنا کر ہی اپنے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، گرینڈ الائنس کے علاوہ تو بس ٹھیک ہے، وہ بھی اسٹریٹ پاور تو ان کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے ہم علیحدہ کھیلیں گے، وہ علیحدہ کھیلیں گے، تو فائدہ حکومت کو ہوگا۔ اب ٹھیک ہے اگر مولانا صاحب اور تحریک انصاف اور یہ ساری جماعتیں مل کر گرینڈ الائنس بنا لیتی ہے تو یہ حکومت 1 مہینے بھی نہیں ٹک سکتی، ٹھیک ہے کیونکہ عوامی سپورٹ تو ان کے پاس ہے نہیں، ڈنڈے کی سپورٹ ہے نا۔
ٹھیک ہے اب ڈنڈے کی سپورٹ کب ٹھیک ہے تک ہو کامران سکتی صاحب سے جب پوچھ عوام لیتا ہوں دیکھیں نا